جو ہندوستان کے اوپر یعنی بت پرستی کے وطن کے اوپر کوئی بھی مسلمان حاکم کرے گا وہ غزوہ ہند ہوگا. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میری زندگی میں وہ موقع آیا تو میں اس لشکر میں شامل ہوں گا کیونکہ وہ پورا لشکر جہنم سے آزاد ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ پورا لشکر جہنم سے آزاد ہے اور اگر بچ گیا تو بہترین غازیوں میں شامل ہوں گا. تو غزوہ ہند بنیادی طور پہ ہندوستان یعنی شرک کے اڈوں پہ وہ مسلمانوں کا حملہ وہ ایک نہیں ہے. غزوہ ہند مسلسل ہے, اس میں تسلسل ہے. حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے کیوں یہاں پہ سپہ سالار بھیجا؟ کیونکہ وہ غزوہ ہند میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے تھے. پھر بنو امیہ کے دور میں محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا وہ بھی غزوہ ہند ہے. پھر محمود غزنوی کے سومنات کے اوپر جو حملے ہیں وہ غزوہ ہند ہے. پھر یہاں پہ مسلمانوں کی اقتدار کے اندر اور یہاں پہ غلبہ حاصل کرنا, یہ تمام غزوہ ہند ایک غزوے کا نام نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک جنگ نہیں ہوگی جو قیامت کے قریب ہے جب تک ہندوستان کو ایلیمینیٹ نہیں کر دیا جاتا. یعنی یہاں پہ وہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھیں یہاں پہ مسلمانوں کا تسلط تو قائم رہا ہے, ٹھیک ہے, 1100 سال قائم رہا ہے نا, بالکل رہا ہے, تو دوبارہ ہو جائے گا.